آج ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ ملک کی سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے بعد جو سیاسی ہلچل پیدا ہوئی ہے اس کے اثرات اب بلوچستان میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو صاحب۔ ان سے جانیں گے بلوچستان کی مجموعی صورتحال، چاہے وہ معاشی صورتحال ہو، امن و امان ہو یا سیاسی معاملات ہوں، اس پر گفتگو کریں گے۔ شکریہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر قدوس بزنجو صاحب۔ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل ماحول بنا ہوا ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو گئی، خیبر پختونخوا ان لائن ہے، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید بلوچستان اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی مہربانی آپ کے اور ٹیم کی، جس طرح آپ نے پکچر پیش کیا، اور سیاسی معاملات ہیں اور آتے رہتے ہیں ملک میں، یہ نئی بات نہیں ہے۔ جو آپ نے کہا کہ بلوچستان، کیونکہ میرے پاکستان کی سیاست سے نہیں، کیونکہ جو ذمہ داری میرا ہے وہ بلوچستان سے اور بلوچستان کی سیاست سے ہے، اس میں دیکھیے یہ ہمارا اپنا کوئی اثاثہ نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی چیز نہیں کہ ہم اس پہ ڈیسیجن کہ عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے، اور اس چیئر کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ بندے بدلتا رہتا ہے۔ اگر اس پہ میں رہوں تو میں عوام کا ایک ایک منٹ تک، آخری سیکنڈ تک لوگوں کی جو کام ہیں، جو لوگوں کے مسائل ہیں، ہمیں لوگوں نے اس لیے نہیں بھیجا کہ جا کے وہاں پہ اپنے حکومتیں توڑنا ہے یا پوزیشن کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کے کام کرنے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، اختیار عوام کا ہے۔ عوام نے 5 سال کے لیے منتخب کیا، اور 5 سال کے لیے جو میرا ذمہ داری ہے، میں تو جب تک ہوں، میں آخری ٹائم تک اسی جو عوام کا ٹائم ہے، جو عوام نے ہمیں منتخب کر کے بھیجا ہے، وہ چلاتا رہوں۔ کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ یا توڑ دیں یا اس کی ادھر وہ کریں۔ ہاں، ریک اپ اپنا فیصلہ ہے، وہ جو فیصلہ صوبہ کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، لیکن بلوچستان میں یہ اپنا ٹائم انشاءاللہ کمپلیٹ کرے گا۔ بلوچستان کی سیاست، بلوچستان کے معاملات کو اگر آپ دیکھیں تو عام تاثر ملک میں یہ ہے کہ بلوچستان میں حکومت گرنے، حکومت بنانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کی حکومت بنانے کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ بیچ میں مداخلت کر رہی تھی۔ اب اس وقت جب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے، بلوچستان کے معاملات میں ان کی کوئی مداخلت ہے یا نہیں؟ دیکھیے، بلوچستان کے معاملات میں یہ تو جو چیزیں ہیں سامنے ہیں، دیکھیے ادارے ہیں، چیزیں ہیں، وہ ہمارے ہیں، ہم سے باہر نہیں ہیں، اور بلوچستان اور ملک کی مفاد میں وہ ان کی جو ذمہ داری ہیں وہ اپنے نبھاتے رہیں۔ لیکن گورنمنٹ چینج میں یہ کہیں پہ یہ میں کہوں کہ بالکل نہیں ہے تو یہ غلط ہی ہوگا۔ دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کو پتہ ہے۔ بہرحال وہی ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ جو چیزیں صحیح نہیں چل رہے ہیں ان کو صحیح کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کرے۔ وہ کردار ہر ایک وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ جس سے چیزیں اب بجائے کہ صحیح ہونے کے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی صحیح ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ اب یہاں پہ گورنمنٹیں چینج جب بھی ہوئی ہیں، وہ ایم پیز کی ایما پہ ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس کو وہ کیا۔ گو کہ لوگ کہتے ہیں 2018 میں جب چینج آیا، یقین کریں یہ جب خود آپ چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتے تو چیزیں ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی جو ہوا ہے وہ بھی ہم جب سب نکلے تو اپنے پارٹی کے دوست نالان تھے، کافی عرصے سے نالان تھے۔ بہرحال جام صاحب اچھے انسان ہیں، وہ اپنے طریقے سے چیزیں چلا رہے تھے، لیکن وہ چیزیں شاید ہم اس طرف نہیں چل پائے، یا ان کے ساتھ میں کسی کے اوپر الزام نہیں لگاتا ہوں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا، یہ تو اس کا کام ہے، وہ صحیح تھا غلط تھا وہ جانے، اس کا کام جانے۔ میرا ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں جو ٹائم مجھے ملا ہے میں وہ ٹائم لوگوں کی خدمت کروں اور کام کروں۔ قدوس صاحب، ہم ڈائیورٹ ہو رہے ہیں پولیٹکس پہ۔ جو ٹارگٹ آپ نے ابھی جو بات کی تھی میں وہ ذہن سے میرے نکلے گی۔ آپ نے آصف علی زرداری کی تعریفیں کی اور کہا کہ وہ آپ کو بھائی کی طرح کرتے ہیں۔ اس وقت بی اے پی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے،
ان کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے 3 MP شامل ہو چکے ہیں اس میں؟ ویسے ایک لیٹر موڈ کے لیے دیکھیے اس میں نہیں، آپ نے کہا کہ ادھر وہ یہ ہے ہم انسان کمزور ہیں نا، ہم ایک دوسرے کے اوپر آسرے لگا کے بیٹھتے ہیں، یہ طاقت ہے ادھر سے ہم کو سپورٹ ملتا ہے، سپورٹ اللہ کی طرف سے، یہاں پہ طاقت کوئی نہیں رکھتا ہے اگر ہم انسان سمجھیں، اگر نہیں سمجھیں تو پھر وہ تم سے بھی ملتا ہے، سب جگہ ہی ملتا ہے، آپ جائیں گھوڑا دوڑائیں، اور ضرور جب کسی کے پاس جاتے ہو اپنا اختیار کسی کے ہاتھوں میں دیتے ہو، ضرور وہ اختیار اپنے ساتھ لے کے وہ اپنا ہی سوچ، جو جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، کیا پتہ وہ نیک نیتی سے کر رہا ہو لیکن اس کا طریقہ کار صحیح نہیں ہو، اور وہ جو کر رہا ہو وہ عوام کے مفاد میں نہیں ہو۔ آپ نے دوسری بات کہا کہ جو لیٹر موڈ کے لیے میں نے کہا مجھے نہیں لگتا کوئی چینج آ رہا ہے، اردو میڈیم سے انگلش میڈیم جا رہے ہیں، کوئی فرق مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آصف علی زرداری سے آپ کے دیرینہ تعلقات ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ جب 2018 کے الیکشن کے بعد چیئرمین سینٹ بنوانے کے لیے بھی وہ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کی وجہ سے صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا، آپ کی فیملی کی قربت بھی تھی، سب کچھ تھا، پھر آج آپ کی پارٹی میں ہی نقب لگایا گیا، آپ کے 3 MP جا چکے، کچھ اور نہیں میرے خیال میں آپ اگر اس کو دیکھیں نا، باپ بلوچستان عوامی پارٹی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی، وہ انگلش میں پیپلز ہے، اردو میں عوامی ہے، اس میں فرق تو کوئی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل جو پیپلز پارٹی تھی وہ آج کی باپ ہے، یا آج کی باپ کل نہیں باپ میں ویسے انگلش میڈیم نہیں، میں تو عوام، ہم تو بلوچستان عوامی پارٹی ہیں، عوام کو اگر انگلش میں لکھیں تو پیپلز اس میں آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو اس لیٹر موڈ کے لیے بات یہ ہے کہ ہمارے باپ پارٹی کو بہت سارے دوست یہ کہتے تھے کہ یہ راتوں رات بنایا گیا پارٹی، بالکل نہیں۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ 2016 میں جب جان جمالی صاحب نے کہا کہ بلوچستان مسلم لیگ کے نام سے ایک پارٹی ہم بنائیں گے، یہ لوگ جو ہے نا، یہ الیکٹیبل کا پارٹی ہے جو لوگوں کی ہر جگہ پہ ہر حلقے میں، یہ جو بندے ہم جو لوگ ہیں اپنے حلقوں تک ہم، یہ 25 ایک پارٹی نہیں، باپ پارٹی، یہ تقریباً جو 25 MP ہیں تو 24 MP ہیں تو 24 پارٹی اس کو ہی سمجھے، ہر بندہ اپنے حلقے میں ورت رکھتا ہے اور اس کا ووٹ بینک ہے، اگر وہ جاتا ہے تو اپنے ووٹ بینک کو 100% لا کے جاتا ہے، وہاں پہ پارٹی کا کوئی سے نہیں ہے۔ اور دوسری بات میں نے جب کہا کہ جمہوری طریقے سے، جمہوری انداز میں، ہاں گئے، وہ ان کی مرضی ہے، اگر ان کی اخلاقی چیزیں ہیں وہ سمجھیں کہ جس پارٹی میں تھے اس میں علیحدہ چیزیں، لیکن ہم اس چیز میں یہ کبھی بھی نہیں جاتے، میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ہم ان چیزوں میں، وہ جدھر جاتے ہیں اس کی مرضی، جمہوری پارٹی ہے، اور یہاں پہ، اور جمہوری کے ساتھ ساتھ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ راتوں رات، یہ راتوں رات نہیں ہے، میرا دادا بھی MP تھا، باپ بھی MP رہا ہے، میں بھی رہا ہوں، جام صاحب کا بھی اسی طرح، آپ جتنے باپ پارٹی سے لے لیں، جان جمالی صاحب کا بھی لے لیں، مغسی صاحبان کا لے لیں، یہ جتنے ڈبکی صاحب کا لے لیں، وہ 70 سے آ رہے ہیں، بھوتانی صاحب کا لے لیں، مطلب آپ کسی کو بھی لے لیں، یہ اپنے حلقوں میں، اور میں پتہ سمجھتا ہوں نا، یہ بڑے بڑے پارٹیاں ہیں، پارٹیوں کے جو ممبر الیکٹ ہو کے آتے ہیں، آپ یقین کریں جو الیکٹیبل، جو ہمارا جو میں نے اپنی ایکسپیرینس سے دیکھا، کیونکہ ہم اپنے حلقے میں سمجھتے ہیں کہ یہ حلقہ ہی ہمارا ہے اور ہمارا سب کچھ ہے۔ میں بہت فروموں پہ یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ چیز وہ چیز، میں کہتا ہوں بھائی ہم اپنے حلقے کو، لوگ اپنے ماں باپ سے زیادہ بھی وہ دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ اسی سے ان کا عزت ہے، وہ اپنے ووٹر کے لیے، اسی خوشی غمی کے لیے، اس کی تکلیف کے لیے، جب اس کو پتہ ہے کہ میرا ووٹر ہی میرا طاقت ہے تو وہ اسی کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اس کی خیر خواہی میں، اور اس کی اس میں، اور جو پارٹی ہوتا ہے، پارٹی اس طرح اس حلقے کو اس طرح نہیں، اب پارٹی جدھر ہو نہیں ہو، میں کہتا ہوں کہ میرا جو ڈسٹرکٹ ہے، میرا اواران ہے، مجھے اواران چاہیے چاہے جو بھی ہو۔ آپ شاید بعد میں کوشچن ضرور کریں گے، ریکو دیکھ میرے خیال میں کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا،
میں جب گیا تو یقین کر میں تو کب کرے گا کہ بھائی ریکارڈنگ کو مطلب میں نے کہا میں تو نہیں اس میں آ رہا، مجھے بتا دیتے تو میں واللہ کے سی ایم شپ کو ہوتے لیتا، کیونکہ دیکھیے ایک طرف پاکستان مصیبت میں تھا، دوسری طرف ہم اپنے عوام کے اور لوگوں کے یہ تھا کنٹروورشل بن چکا تھا، اور جس سیٹ پہ میں بیٹھتا تھا مجھے بلوچستان کے لوگوں کا حقوق وہاں پہ ایڈریس کرنا تھا، اس کے جتنا رائٹس بہتر سے بہتر کر سکتا، لیکن ایسی پوزیشن میں کیسے کروں جہاں پہ آلریڈی ہمارا پورا ملک کا اسٹیک داؤں پہ لگا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیمانڈ کرنا ایسے لگتا تھا جیسے حماقت ہے، لیکن کیا کرتا، ادھر ملک ہے، ادھر صوبہ ہے، ادھر عوام ہے، پھر یہ کنٹروورشل ہے، اور اس کو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس کو کروں گا تو یہ تو آلریڈی کنٹروورشل ہے اور لوگ مجھے کہیں گے پتہ نہیں اس نے کیا کیا، کیا اس نے وہ کیا، لیکن یقین کریں جب آپ نکلیں نیت صاف کر کے نکلیں میرے خیال میں کوئی کام مشکل نہیں رہتا، پر میں نے دیکھا اب آ ہی گئے ہیں تو پھر آنکھ بند کرو، ملک کو اللہ ہی بچائے گا، صوبے کا اپنے سوچو، اور بس آنکھ بند کرو، جو بطخ کی طرح جب بطخ کی شکار پہ جاؤ تو وہ اپنے سر پانی میں ڈال دیتا ہے کہ وہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور پورے بس ہم نے بھی آنکھ نیچے کر دی، اپنے ڈیمانڈ کرتے رہے، اور اللہ نے ایسے مدد کی۔ اب آپ یقین کریں مجھے ایک رائٹر نے کراچی میں کہا کہ جب یہ چیز ہو رہا تھا تو ہماری نظریں رحسانی صاحب، کیونکہ رحسانی صاحب نے یہ رول پلے کیا، سارا چیزیں ادھر سے ہوا ہے، تو رحسانی صاحب اس حوالے سے کیا کہیں گے، مطلب جب ہم نے یہ دیکھا کہ رحسانی صاحب بھی خاموش رہے تو ہم نے کہا واقعی ایک ایسا ڈیسیجن لیا گیا، ایسا ایک فیصلہ لیا گیا اور صوبے کی بہتری کے لیے کہ وہ جس نے اس چیز کو اٹھا کے اور جس طرح انہوں نے وہ کیا وہ کچھ نہیں بولا، اس کا مطلب اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا۔ میر قدوس بزنجو کے ساتھ گوازر اور ریکوڈک کے معاملے پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیتے ہیں ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ریکوڈک کا تو آپ نے پوری تفصیل سے روشنی ڈالی، جو سوال ذہنوں میں لوگوں کے اب تک ہے کہ بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت خوشحالی آئے گی، آپ نے یہ قدم بڑھا دیا اس کی طرف، آپ نے اس طرف غور کیا جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہیں کہ اس بحران تک پہنچانے میں جو لوگ ذمہ دار تھے، جنہوں نے ٹیتھیان کے ساتھ معاہدے کو ختم کرایا، جن مسائل سے نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کو مشکل میں ٹھہرایا، اس کے بعد ہم نے ان کے خلاف کیا کیا، ان کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی، کوئی اقدامات انیشیٹ کیے گئے آپ کی جانب؟ دیکھیے میں یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک امتحان، جب امتحان لاتا ہے نا اس کے پیچھے بہت راز ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے۔ اگر رئیسانی صاحب نے اس دن اچھا ڈیسیجن ہے برا ڈیسیجن ہے یہ ورت نہیں رکھتا ہے، کیا اس ڈیسیجن کے بعد آپ نے کیا اچیو کیا کیا اچیو نہیں کیا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جب آپ اس کو تفصیل سے اس پہ نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں کہ جب رئیسانی اگر یہ چیز نہیں کرتا تو آج آپ اتنے جو پوزیشن ہے آپ کی یہ پوزیشن نہیں رہتا، آپ اس ٹائم آپ کا 25% شیئر تھا، 25% شیئر آپ اس میں آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ آپ کی ذمہ داری تھا، آپ کا صرف ٹوٹل آپ ایز اے کمپنی اس کمپنی میں 25% کا شیئر تھے، آج آپ 25% شیئر ہے وداؤٹ اینی ایکسپینڈیچر، آپ کا روپیہ آپ نہیں لگا رہے ہیں، آپ کو جو کچھ ملے گا آپ کو ڈائریکٹ ملے گا، آپ کا کوئی اس میں رول نہیں ہے۔ تو اس میں میں جب گیا تو کمپنی نے تو دیا 10% جام صاحب کے ٹائم پہ اس کا، تو میں نے کہا میں 25% سے نیچے تو بات ہی نہیں کروں گا، تو 15% کون دے گا؟ پھر اس ٹائم کے گورنمنٹ کا عمران خان صاحب کا، آج کے میاں شہباز شریف کا، اس ٹائم انہوں نے انیشیٹو لیا، آج انہوں نے اس کو فائنل اس کو ٹچ دے دیا اور یہ چیز ہوا ممکن ہوا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ بھی صرف ہم کوئی چیز ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے نہیں،
گراؤنڈ میں کس طرح اس کو آپریٹ کرنا ہے، یہ بڑا اہم رول پہ. اور ایسے صوبے میں جو بہت چیزیں آلریڈی کنٹروورشل ہیں، آلریڈی ہمارے بہت سارے مسائل چل رہے ہیں صوبے میں، تو اتنا بڑا پروجیکٹ. اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تاریخ کا سب سے بڑا پروجیکٹ 8 ارب ڈالر آج تک پاکستان میں ایک کمپنی کے تھرو نہیں آئے. یہ پہلا پروجیکٹ ہے جس میں 8 ارب ڈالر آ رہے ہیں، جس سے آپ کی جو روپے کا قدر ہے وہ کتنا بہتر ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ آج ہم نہیں کر سکتے. باقی فائدے آپ چھوڑے، پاکستان کو جو یہ چیز مل رہا ہے یہ بہت بڑا اس میں ہے. امن و امان کی بات کریں، بلوچستان میں اس وقت انسرجنسی بھی ہے، علیحدگی پسندوں کے علاوہ جو کالعدم مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی ایکٹیو ہیں. آپ کا اپنا علاقہ اوران گڑھ تصور کیا جاتا ہے ملیٹنسی کا. مکران کی پوری بیلٹ متاثر ہے اس وقت اس سے. اس کے علاوہ جو کلات خوزدار والی رینج ہے یہ بھی متاثر ہوئی ہوئی ہے. یہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیا آگے پلان ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟ کیونکہ انسرجنسی ہو یا یہ جو کالعدم مذہبی تنظیمیں ہیں یہ تو ایکٹیو ہیں، یہ کبھی فورسز پہ اٹیک کر رہی ہیں، کبھی سویلینز کو نشانہ بنا رہی ہیں، مسلسل ہو رہا ہے. مکران میں تو کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جب کوئی نہ کوئی واقعہ نہ ہوا ہو. تو اس حوالے سے کیا اقدامات؟ جو لوگ ہماری ہی بھائی ہیں، ہم ایسے باور میں پھنس گئے ہیں کہ ادھر سے بھی ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں، ادھر سے بھی ہمارے. بہرحال اللہ ہدایت دی، جنہوں نے اس نیز پہ پہنچایا ہمارے یوتھ کو، وہ اللہ جانے اس کے کام جانے. میں کسی کے اوپر انگلی نہیں کرتا ہوں کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا. بہرحال یہ ایسے تو نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی اس کی وجہ ضرور رہا اور ہمارے یوتھ تو پہاڑوں پہ چڑھے. اب بہت ایسے چیزیں تھے جو اس ناانصافیاں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر ہتھیار اٹھائیں. ہم ابھی جس طرح رکو دیکھے، ہم نے آپ کے سامنے اس میں فائٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے مدد کیا، ہو گیا. اپنے ملک میں اپنی چیزوں کو ہم بہتر کریں. میں نہیں کہتا کوئی غلطی کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اگر کہیں پہ غلطی ہے تو اس کو ہم اپنے ملک کے طریقہ کار. آپ کے پاس مختلف فورم ہے، ایک آپ کا پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جس طرح بھی روڈوں پہ نکل کے وہ کرتے ہیں. میں آپ کو یہ بتا، آپ کے سامنے ہی رہا ہے. مجھ سے پہلے جو بجٹ پیش ہوا تھا آپ نے اس کو بھی دیکھا، 72 بند گاڑیوں میں نہیں جا سکتے تھے. اور جب ہم آئے تو ہر جگہ پہ دھرنا اور روڈ بلاک تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کے اوپر الزام لگا رہا ہوں، ہر ایک کا طریقہ کار ہے. اب اس سے پہلے ایون اپنے کرونا میں دیکھیں ڈاکٹرز کا حالت. جب میں آیا تو ہم آئے جنوری کے بعد آئے، اور جب ہم جون میں بجٹ پیش کرنے جا رہے تھے یہاں سے اسمبلی گئے تو آپ یقین کریں، میں کیا آپ کے پاس فوٹیج بھی ہوں گے اور ساری چیزیں. ایک بندہ بتائیں، چلو ہم نے اسمبلی میں ایک دوسرے کو، اور 8 دن پہلے ہمارے پاس عدم اعتماد آیا. ان میں سے کوئی بھی میرے خلاف نہیں بولا کہ اس بجٹ میں کسی نے کسی کے ساتھ ناانصافی کیا. تو یہ جو میسج ہے یہ یہی تھا کہ 8 مہینے پہلے کیا تھا، 6 مہینے پہلے کیا کہانی تھا، 6 مہینے کے بعد کون سا ایسا ہم نے تیر مارا ہے جو لوگ اتنے مطمئن ہوئے. مجھے ایک جگہ پہ بڑے اس میں اچھے اس نے کہا آپ نے اچھا مینیج کیا بجٹ کو، اور لوگوں کو کس طرح آپ نے روکا اور نہیں چھوڑا وہاں پہ کہ ایک بندہ. میں نے کہا یہ مینیج نہیں تھا. 1.25 کروڑ عوام کو میں نے نہیں کہا گھر میں جا کے آپ نہیں نکلیں اور میں آپ کا کام مسائل حل کروں گا. میں نے کہا یہ لوگوں کی میرا جو فورس ہے وہ فورس ہے، ان کا ذمہ داری ہے امان کا بحال کرنا. میں اپنے فورس کو کرپٹ نہیں کروں گا کہ چین لگا کے سمگلنگ کو روکیں. اور ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو میں جو تنخواہ دیتا ہوں، ایف سی ہے، پولیس ہے، لیویز ہے، ان کو میں تنخواہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں ان سے امان لوگوں کی زندگیاں جو ان کی مال ہے زندگی ان کی حفاظت کریں. ان کو اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ وہ اینٹی سمگلنگ کریں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم رول پلے کریں آپ آئیں،
جتنا ہمیں اس میں ہمیں سیکورٹی جو ہمارے جتنے ادارے میں خرچہ آتا ہے 50-50 کر لیں، ہم اس چیز میں بھی آتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی نہیں روکیں گے جو اپنی، ہم اس کو کچھ نہیں دے سکتے ہیں اور اس کو جو خود کرتا ہے اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتا ہے، ہم اس کو روکیں کہ بھی آپ کچھ نہیں. ہمارے اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کا ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو کھلائے. جب ہم کھلا نہیں سکتے ہیں تو ان کو روک تو نہیں سکتے. بہرحال میرا یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک ان کو ان کا جائز حق نہیں ملتا ہے تو ہم ان کو کہیں پہ، کسی بھی گورنمنٹ کو حق نہیں ہے کہ ان کو روکیں، ان کو کاروبار کرنے دیں اور ان کاروبار کریں. ہاں جب ان کو رائٹس دے دیے، ان کی میرٹ پہ ان کو نوکریاں دے دیے، ان کے حق ہم نے ان کو ادا کر دیے، پھر ہم بارڈر کو بھی سیل کر دیں تاکہ غلط چیزیں نہیں. اسٹیٹ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کو بھوکا مار کے کہ یہ کچھ نہیں کریں اور یہ چیزیں. اسٹیٹ ہوتا ہے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں، نہیں کرتے ہیں. تو آج جو پوزیشن ہے نا، جو بہتر ہوا، ہم نے کچھ نہیں دیا تو کم از کم وہ خود کچھ باغ دور کرتے ہیں. ہم نے ان کے لیے راستے، ان کے لیے جو ریلیف کیے دیا، اور ان کے لیے چیک پوسٹیں ختم کیے، اور وہ ان کے لیے جو مشکلات تھے ان کو دور کیے. میں نہیں کہتا ہوں کہ 100% چیزیں صاف ہیں اور سارے افسر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اگر میرے نظر میں کچھ بھی آتا ہے میں اس کو منٹ نہیں لگاتا ہوں اس معاملات میں کہ اگر غریب کی جیب کو کی طرف کوئی دیکھے میں اس کو چھوڑوں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سے بات چیت کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیتے ہیں ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. آپ سے پہلی جو حکومتیں تھیں ان کا یہ کوشش رہی کہ جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، قوم پرست کہہ لیں یا علیحدگی پسند لیڈرشپ جو ہے، ان سے رابطے کر کے مفاہمت کی کوئی راہ نکالی جائے. مگر اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو پہاڑ پہ بیٹھے نوجوان ہیں ان سے کوئی رابطہ کیا جائے، ان کی جو تکالیف ہیں وہ جانی جائیں، ان کا بھروسہ، ان کا اعتماد حاصل کیا جائے. اس حوالے سے آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ہمارے حکومت ہو یا پہلی حکومت ہو، سب حکومت کا یہی ہے کہ یہ جو ہمارے بھائی ہیں جو ہم سے نالان ہو کے گئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہیں، اچھا اقدام ہے برا اقدام ہے اس کا بھی نہیں کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ پہلے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کے پاس فورم بہت ہیں، اس فورم پہ آواز اٹھائیں، اپنے حق لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال گئے ہیں، انسان سے ہوتا ہے، انسان ڈیسیجن لیتا ہے، اس سے اچھا کام بھی ہوتا ہے، برا کام بھی ہوتا ہے، غلط ڈیسیجن بھی لیا جاتا ہے، اچھا ڈیسیجن لیا جاتا ہے. فرسٹ ڈے سے ہم لوکلی، کیونکہ جس علاقے سے میں ہوں موسٹلی، جس طرح آپ نے کہا 2013 میں تو نو گو ایریا تھا، اسٹیٹ کا رٹ ہی نہیں تھا. میں جب الیکشن پہ گیا مجھے پتہ نہیں تھا میں زندہ ہوں گا اور آج ادھر بیٹھوں گا، کیونکہ جب اسٹیٹ کا رٹ ہی نہیں ہے وہاں پہ جس طرح کے حالات ہے. میں نے 544 ووٹ لیا، وہ ووٹ اللہ نے اس کو اتنا اہمیت دیا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ 544 ووٹ تو کونسلر بھی نہیں لیتا ہے، اس ایم پی اے کیسے بنا. ہم تو جس حالت میں تھے کہ ہم کسی کی خوشی بھی نہیں جا سکتے اور کسی کی فاتحہ بھی نہیں جا سکتے تھے. اس حالت میں پہنچے 20 سال، تو بڑا نقصان ہوا. اور میرا ابھی بھی تمام دوستوں کو یہی رائے ہے، کیونکہ وہ سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ایسے نہیں کہ ان کو چیزوں کا وہ نہیں ہے. جو ہوا ہے، جو نقصان ادھر سے ہوا ہے ادھر سے ہوا ہے، نقصان ہوا ہے. دیکھیے، کسی بھی موو کو اس وقت تک آپ کامیاب موو نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے ساتھ عوام کی سپورٹ، عوام کی ہر جانی مالی آپ کو ساتھ وہ، اور عوام آپ کے ساتھ ہو، تب جا کے آپ موو کو. جب آپ کا عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ اب بھی پہاڑوں میں بیٹھیں گے اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں صحیح ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ بجائے کہ بلوچستان کے یا بلوچ بیلٹ کے عوام کے مسائل حقوق لینے کے بجائے آپ دشمنی تو نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس حالات میں تو نہیں لگ رہا ہے کہ آپ اس کی خیرخواہی کر رہے ہیں. جب چیزیں آپ کے دسترس سے باہر ہیں، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ کو
عقل کا یہی تقاضا ہے اور سوچ کا یہی تقاضا ہے کہ آپ ایسا فیصلہ لیں جس میں آپ نے قربانی دی ہے. چلو ٹھیک ہے، آپ کا نیت صاف تھا کہ آپ نے اس میں، لیکن آپ کی جو ایکٹ نے بلوچستان کو، بلوچ عوام کو فائدہ نہیں دیا، نقصان دیا. تو اس سے یہ ہے کہ مزید آپ اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالیں، بلوچستان کے عوام کو عذاب میں ڈالیں، بلوچ بیلٹ کو عذاب میں ڈالیں. اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے فیصلے میں نظر ثانی کریں. اور یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم صرف ان کی بھی ذمہ داری ہے. ان کی وجہ سے بھی اگر وہ مزید اسی چیز پہ ڈٹے رہیں گے، اور اس کی کیا یہ نہیں ہے کہ ان کی جو اسی چیزوں میں اپنے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں تو اس سے عوام کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ ذمہ داری اس کا بھی ان کا نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فرزند بلوچستان ہیں اور بلوچستان کے حقوق کی جس کے لیے انہوں نے نکلے تھے، بالکل آپ نکلے ہوں گے. لیکن آج جو حالات اور وقت کا تقاضا ہے، آپ کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑے گا. سب سے آخر میں گوادر پہ بات کرتے ہیں. گوادر کو پاکستان کا گیٹ وے کہا جاتا ہے، خوشحالی کا دروازہ کہا جاتا ہے. پاکستان کا مستقبل اس سے وابستہ ہے، بلوچستان کا مستقبل اس سے وابستہ. سب باتیں ہم کرتے ہیں، ہر روز میڈیا پہ سنتے ہیں. گوادر کے عوام کا اپنا برا حال ہے. بنیادی سہولتوں سے وہ محروم ہیں. حق دو تحریک کا دھرنا جاری ہے. آپ کا ایک دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، معاملات حل ہو گئے، دوبارہ بیٹھ گئے، دوبارہ معاملات ہوئے. تو یہ کس نہج پہ جا رہے ہیں؟ آخر گوادر کو وہ توجہ وفاقی حکومت کیوں نہیں دے رہی جو اسے دینی چاہیے؟ اگر وہ اس کو نہیں دے رہی تو جو مالی بحران آپ کو درپیش ہے، NFC ایوارڈ کے پیسے بھی آپ کے پھنسے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے بغیر آپ کیسے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ دیکھیں، بات اپنے بڑے امپورٹنٹ اور بڑے اہم کی. میں بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں، جو گوادر ہے اس کو ہم نے سیریس لینا ہے. فیڈرل گورنمنٹ، کیونکہ پورٹ کا ٹوٹل ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کو میں الزام اس کے اوپر لگاتا ہوں یا اس کو الزام ٹھہراتا ہوں. ہر گورنمنٹ کا ذمہ داری ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں چاہے جو پارٹی آئے اس کی ذمہ داری ہے کہ باتیں نہیں کریں اور عملی کام کرنا پڑے گا. گوادر 20 سال میں ملکیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. گو کہ ہماری کچھ جب گوادر پورٹ شروع ہوا تو آج انسرجنسی اسی چیز کی وجہ سے ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اپنی سائڈ پہ رکھیں، باتیں کم اور کام زیادہ کرنا پڑے گا. میاں شہباز شریف صاحب، پرائم منسٹر صاحب، وہ بڑے اچھے انداز میں وہ اس کا خواہش بھی ہے اور وہ محنت بھی کر رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اس کی ٹیم کو بلوچستان، کیونکہ آلریڈی جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں جو پروٹیکٹ منی ہے NFC ایوارڈ میں وہ نہیں ٹائملی نہیں دینا، یہ بڑا عجیب بات ہے. اور میں نے جب میاں صاحب سے اس چیز کا وہ کیا تو اسی نے فوری طور پر اس کے لیے فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب، سو کائنڈ از گڈ مین، تو اس کو کہا کہ اس سے ملاقات کریں. ہم نے ہماری ٹیم وہاں پہ ملاقات کیا اور احسان اقبال صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، پروفیسر صاحب، لیکن اس کی دیکھو وہ جو کام کر رہا ہے وہ ضرور اس کا الیکشن بھی سر پہ ساری چیزیں، لیکن بلوچستان کے معاملات میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ اس طرح بالکل یہ چیزیں نہیں لیں، کیونکہ بلوچستان آلریڈی بہت زیادہ چیزوں میں متاثر ہوا ہے. اور بلوچستان میں ہم سمجھتے ہیں جو NFC ایوارڈ میں جو ہمارا حصہ ہے اس سے کئی گنا زیادہ ملنا چاہیے، تب جا کے ہم بلوچستان کے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. گوادر کا جو لوگوں کے مسائل ہے، گو کہ آپ نے جس طرح بات کیا مدد فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے. گوادر ابھی ہم نے انڈس ہاسپٹل وہاں پہ جو شروع کیا، میرے خیال میں بلوچستان کی تاریخ میں پہلا ایسا ہاسپٹل ہوگا
جہاں پہ تمام سہولتیں ہوں گی اور وہ لوگوں کے مسائل وہ 100% بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ہم اس کو کر رہے ہیں. ایون پی ایم صاحب کو بھی بلایا تھا وہاں پہ سارے چیزیں. باقی اس کا پانی کا مسئلہ تھا کیونکہ ہمارے پوزیشن فائنینشیل پوزیشن اتنا نہیں ہے کہ ہم نارمل باقی صوبے کو چلا پائیں. تو گوادر ہمارے لیے بہت بڑا امپورٹنٹ بھی ہے اور اس میں 100% پورٹ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. تو گوادر کے جتنے بھی ذمہ داریاں ہیں جتنے بھی چیزیں ہیں گو کہ یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ سپورٹ نہیں ہو رہا ہے لیکن سپورٹ جس طرح ہو رہا ہے وہ کم ہے. گوادر کے عوام کے تمام جو ذمہ داری ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیونکہ پورٹ اس کا ہے. برحال اگر وہ نہیں دیتے تو ہمارے لوگ ہیں ہم ان سے. اور دوسری بات یہ جب ہم آئے تو تمام دھرنے کو ختم کیا تو اس دھرنے پہ بھی ہم گئے بات چیت پہ نہ مجھے شرم آتا ہے نہ میں اپنے آپ کو اس میں اپنی کوئی بے عزتی سمجھتا ہوں. جس فورم پہ جانا ہے میں جاتا ہوں. لیکن اس دفعہ بھی آپ نے دیکھا ہم نے چیزوں میں بہتری لایا ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں 2018 میں بھی ہم نے 2018 میں بھی ہم نے یہی اسٹیپ اٹھائے جو وہ مانگ رہا ہے. ٹرالر کا جو سمندر میں جو ان کا وہ ہے اس ٹائم بھی ہم نے ختم کیا. آج بھی ہم نے حد میں ابھی چوری کو تو کوئی نہیں روک سکتا. بہت بڑا وہ ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ان کا نہیں ہے ڈیمانڈ. وہ آج دیکھیں اگر وہ بات کر رہے ہیں اچھی بات ہے حق بنتا ہے. وہ بھی اللہ نے ان کو عزت دیا عوامی طاقت دیا ہے. وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کا حق بنتا ہے. لیکن 2018 میں دیکھیں جب میں آیا تھا تو یہ چیزیں میں نے اگر کیے اس ٹائم بھی کیے تو آج بھی میں نے کیے. تو میں اگر اس کا ڈیمانڈ تھا تو میرا بھی یہی ڈیمانڈ تھا. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ لوگوں کے مسائل حل ہونے چاہیے. وہاں پہ جو ہمارے فشر مین ہیں آج ہم نے ان کو لیبر کا درجہ بھی دیا اور سارا چیزیں کر دیا قانون سازی بھی کر دیا کہ ان کے لیے ہم بہتر جو فشر مین ہیں ان کو اور ان کے جو زبان ہوا تھا ان کے ساتھ کہ ان کے لیے لینڈ کا اور وہ ساری چیزیں کی. اور بارڈر میں جو ایشوز تھے وہ بھی ہم نے کر دیے. چین ہم نے 2018 میں بھی ختم کر دیے آج بھی ختم کر دیے. کچھ بچے ہوئے ہیں وہ بھی ہم آہستہ آہستہ تاکہ ان کو بھی ختم کریں تاکہ لوگوں کے لیے ایون میں نے کسٹم کو بھی کہا ہے کہ آپ بارڈر سخت کریں. آپ بارڈر میں آپ کا جو کسٹم والا چیزیں ہیں آپ کا جو ذمہ داری ہے اس کو ذمہ داری کو پورا کریں. کسٹم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی پولیس کی طرح لیویز کی طرح ہر چوک پہ وہاں پہ وہ کریں. اور میں نے اس میں سختی سے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہمیں مجبور نہیں کریں کہ ہم اپنے اداروں کے اگینسٹ خود کھڑے ہو جائیں. تو یہاں پہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ بارڈر میں اگر ذمہ داری نہیں نبھاتا ہے تو یہاں پہ روڈوں پہ آ کے چیک پوسٹیں لگائیں. تو میں اپنی کسٹم کو وہ کرتا ہوں. اگر یہ صوبوں میں باقی صوبوں میں ہے تو میں اگر اس کو روک رہا ہوں تو میں گناہ گار ہوں. اگر باقی صوبوں میں نہیں ہے بارڈرز پہ ہیں یا صوبائی کی جو اس میں ہیں بہت حد تک کم بھی ہوئے ہیں. اگر وہ یہ تو لاوار صوبہ نہیں ہے کہ اس کو اسی طرح لوگوں کو عوام کو لوٹا جائے. تو اگر کوئی اس طرح ہے تو میں کسی کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ وہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اس کی جو عزت ہے عزت نفس ہے اس کو مجروح کرے اور ان کو اتارے ان کو پیسے لیں. بالکل ہاں اگر وہ غلط ہے تو بارڈر میں آپ روکیں. صاحب آپ کا بہت شکریہ. اتنی سیر حاصل گفتگو ہوئی بلوچستان کے مسائل پہ آپ کا موقف جاننے کا موقع ملا. آج نیوز کو خصوصی طور پہ اتنا ٹائم دینے کے لیے آپ کے شکر گزار. ویسے میں کافی عرصے سے نیوز میں آ ہی نہیں رہا تھا کیونکہ نیوز میں سوال ایسے ہوتے ہیں جو کہ میں نے کہ پہلے چیزوں کو بہتر کروں اور اسٹریم لائن کروں تب جا کے میں. بڑی مہربانی آپ کے اور ٹیم کی اور یہ آپ کی محبت ہے کہ پہلا آپ کو ہم نے دینے میں آپ نے انٹرویو لینے میں کامیاب ہوگی. بلوچستان کے مسائل اس کی مشکلات اس کی تکالیف پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کا موقف آپ نے سنا.
اس کے ساتھ ہی کوئٹہ سے مجیب احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.